اور آج کا دن ہم جو ہے اسپیشل بیکاز آف کہ اس لیے بھی کیونکہ جمعۃ المبارک ہے، بڑا خاص دن ہے اور تیاری شیاری کرنی ہے ساری، تو جلدی ہم نے پروگرام کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہوگا اور بہت کوشش کریں گے سیکھنے سکھانے کی ہمارے اس چینل کے توسط سے کہ ہم آپ مل کے کچھ سیکھیں، آگے بڑھیں۔ انسان کسی بھی موڑ میں نہیں سمجھتا کہ مکمل ہو چکا ہے صاحب، جہاں موقع ملے سیکھنے کا سکھانے کا تو بیٹھ جائیے، وقت لگائیے، پھر آپ کو دیکھیے آپ کے لیے کتنی زیادہ آپ کی نالج جو ہے وہ اور آگے تک بڑھ سکتی ہے اور آپ آگے فیوچر کے لیے آنے والی جنریشنز کے لیے کتنا آگے قابل رہیں گے۔ تو آج جو ہے ہمارے جو گیسٹ ہیں نامی گرامی شخصیت کے حامل ہیں، وسیع تجربہ رکھتے ہیں فلاسفی میں۔ فلاسفی ہے کیا؟ فلسفہ آخر یہ کتنے ہماری زندگی میں ہے اور اس پہ ہم کتنا آگے اپنی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اور اپنی چیزوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اس دنیا کے لوگوں کے ساتھ مشغول رہتے ہیں، اور اب دین دنیا آخرت میں کے معاملات کو دیکھا جائے تو کس طرح چیزوں کو ایڈ آن کر سکتے ہیں، کیا ہے آخر یہ فلسفہ ہے کیا؟ اس پہ ایک وسیع ایک ہے سلسلہ، اس پہ ہم جو ہے آج ہم نے مدعو کیا ہے۔ ہمارے پاس آج ہماری یوں سمجھ لیجئے کہ میرے والد کی طرح ہیں یہ سارے، اور یہ آج جو ہے یہ ہم جن کو مدعو کیا ہے، یہ آج میں بھی ان سے بہت کچھ سیکھوں گا، میں بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ فلسفہ ہوتا کیا ہے، آخر اس کا کام کیا ہے، انسانی زندگی پہ کیا مرتب کرتا ہے عام زندگی میں۔ ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہیں جناب علی ڈاکٹر زیغم صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے، آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر کی حیثیت رکھتے ہیں اور میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، اسکالر بھی ہیں اور فلاسفر بھی ہیں اور اسپیشل کانسلر بھی ہیں۔ نہ صرف بلکہ میرے ساتھ مشتاق جندانی صاحب موجود ہیں۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ؟ آپ الحمدللہ آپ ایکس چیئرمین خان سے آپ کا ایجوکیشن سے تعلق بورڈ سے رہا ہے خاص طور پہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر، کیا بات ہے، پھر تو سمجھ لیں کہ آج تو میرے بہت میں کہا سر والد کی حیثیت رکھتے ہیں آپ میرے لیے، بہت بہت شکریہ آپ آئے، اور آج میں بھی ان سے سیکھ رہا ہوں، کوشش کریں گے ہم کہ ہماری 21 کی اسکرین کے توسط سے۔ سر زیغم صاحب، آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں اور ماشاءاللہ وسیع تجربہ ہے آپ دونوں کا۔ سر کیا تھوڑا سا بتائیے فلسفہ ہے کیا، یہ کیا فلسفہ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی دعوت کا شکریہ، یہاں پہ آنے کا، T21 کا شکریہ، ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے۔ تو فلسفہ ایک ایسی بھولی ہوئی داستان ہے پاکستان میں جس کی طرف ہمیں رجوع کرنا لازمی ہے، کیونکہ فلسفہ نہیں ہے تو ہم اندھیرے میں ہیں۔ اچھا، تو جب بھی کچھ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کسی قسم کا بھی تو فلسفے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ فلسفہ جو ہے سوال کی تلاش، جواب کی تلاش کا ایک نام ہے کہ اب سوال آتا ہے ذہن میں اور جواب آتا ہے۔ کچھ جو ہی زندگی انسان پیدا ہوا، دیکھا اس نے آسمان کی طرف ستارے ہیں اور ایک بڑا سا چاند ہے، وہ کہاں سے آ گیا، اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ الگ کیوں ہے، یہ کم بڑھتا کیسے ہے، کم کیسے ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو جب ان کی سوچ کی طرف چلتے ہیں تو آپ کو فلسفے کا آغاز ہو جاتا ہے کہ سوالوں کا ایک بہت اچھا، خاص طور پہ وہ چیزیں جو آپ کو عالم الشہادت میں ویسے تو نظر آ رہی ہیں، لیکن کچھ چیزیں عالم الغیب کی ہیں جو نظر تو آ رہی ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی، وہ جو سمجھنے کا فینومینن ہے وہ فلسفہ ہے۔ اچھا، تو یہ لفظ ہے فلسفی، فل کا مطلب ہے لو، محبت، اور صوفی کا مطلب وزڈم۔ اچھا، تو محبت ہے عقل سے، وزڈم کے ساتھ۔ تو اگر آپ کو عقل سے محبت ہے تو آپ کو فلسفے سے محبت ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ سب ہم پاکستانی، ہمیں اس محبت کا، یہ بھولی محبت ہے، اس کا ہم نے دوبارہ آغاز کرنا ہے اور فلسفے کو اپنے زندگیوں میں رچانا ہے، کیونکہ یہ سوال، یہ سائنس، یہ تمام جتنے بھی ایوینیوز ہیں زندگی کے، اس سب میں فلسفہ ہی کار فرما ہے۔ تو اس سے آپ الگ ہو نہیں سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ کہ چونکہ بہت بڑے بڑے نام ہیں ہماری جو ہسٹری میں، بہت بڑے بڑے نام ہیں، ارسطو ہے، فارابی ہے، لیکن جو اسلامک فلسفر ہیں وہ فارابی سب سے بڑا نام ہے اور ملا صدرہ سب سے بڑا نام ہے۔ لیکن مجھے اتنی شرمندگی بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ 1000 لوگوں کو جو کہ MA کر چکے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ ملا صدرہ کا نام سنا ہے تو انہوں نے نام بھی نہیں سنا۔ وہ اور گوگل اس کے بارے میں کہتا ہے کہ مسلمانوں نے پچھلے 1000 برس میں کوئی بڑا آدمی پیدا نہیں کیا سوائے ملا صدرہ کی۔ اچھا، آئنسٹائن کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ لیا، جو کچھ میں نے حاصل کیا، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، وہ ملا صدرہ پہلے لکھ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح نیوٹن نے، میں نے ملا صدرہ کی کتاب ملتی ہے، اس کا نام ہے اسفار اربع، 4 سفر، 4 جرنیز، تو وہ کچھ 1400 صفحے کی کتاب ہے، ترجمہ اب دستیاب ہے۔ تو میں نے ابھی منگوا کے پڑھی، کیونکہ پہلے فارسی میں تھی تو اردو میں ترجمہ ہو گیا، تو وہ اس میں نیوٹن کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ 600 پہلے سال بتا جا چکا ہے، سب کچھ لکھ گیا ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت بڑی ایک ایسی زبردست چیز ہے کہ آپ کے ہمارے جو ہمارا اثاثہ ہے، جتنے جیسے جابر بن حیان ہے، ابن رشد ہے، جیسے خوارزمی کا سنیں، الگوریدم جو ہے جس سے آپ کی چپس بنتی ہیں، یہ موبائل فون چل رہے ہیں، لیپ
لیپ ٹاپ چل رہے ہیں, انٹرنیٹ چل رہا ہے, یہ اس فارمولے کی وجہ سے ہے جس کو الگوریدم کہتے ہیں. اوکے. تو وہاں پہ خوارزمی کو الگوریدمی, یا اسی کا نام خوارزمی ہے, تو اس کو اسی کے نام سے الگوریدم نکلا ہے, یہ یعنی لفظ ہی وہیں سے آیا ہے. تو محمد خوارزمی, ایسے ہمارے پاس شاہکار قسم کے ابن سینا, ٹھیک ہے نا, اور جیسے میں نے نام لیا تو 20 کے قریب ایسے شاہکار ہیں. اچھا آپ اندازہ کریں ان کو گزرے ہوئے بھی 1000 برس گزر گئے. 1000 برس میں ہمیں ان کا علم جو وہ 1000 سال پہلے حاصل کر چکے تھے وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو آپ ہماری اس کا اندازہ لگائیں کہ ہم کتنی قسم پرسی اور غربت میں ہیں, عقلی غربت, عقل کی غربت, ٹھیک ہے نا. تو عقل کی غربت جو ہے, لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرے ممالک ہیں, ہندوستان ہے, انہوں نے ان چیزوں کو بہت زیادہ اپلائی کیا, استعمال کیا, اور ہمارے جو اثاثے ہیں جن پہ ہم فخر کرتے ہیں, ان سے ہم نے کوئی ایسا قابل ذکر کارنامہ یا قابل فخر کارنامہ حاصل نہیں کیا ہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. مشتاق اذنی صاحب آپ کی طرف رخ کریں گے. ماشاءاللہ آپ بڑا وسیع تجربہ ہے, آپ بورڈ آف سی آغا خان رہ چکے ہیں آپ, اور بڑے لوگوں سے ملنا جلنا ایک آپ کا رہا, بچوں سے ملنا ہوا ہوگا, اور پھر آپ بحیثیت والد کی حیثیت سے, میں ٹیچر جو ہوتا ہے ہمارا والد ہی ہوتے ہیں نا, مطلب ہماری پہلی گود ماں باپ, اس کے بعد پھر آپ لوگ ہوتے ہیں, اور جتنا سیکھا جائے, کیونکہ آپ جیسے لوگ اب بہت کم ہوتے جا رہے ہیں, اور آپ لوگ کم ہوگا تو پھر ہم نوجوانوں کو کیا ہوگا, ہم سوچتے ہیں, کیونکہ ہم بہت دنیا داری میں مشغول ہو چکے ہیں, ہم مٹیریلسٹک لائف میں جا چکے ہیں. جیسے سر نے عرض کیا کہ جو ہمارے سلسلے جوڑتے آ رہے ہیں اور جس سے لوگوں نے فائدے اٹھائے ہیں, ہمارے جتنے بھی مسلم اکثریت جو گزری ہیں, جنہوں نے اتنی چیزیں ایجادات کی ہیں, اور اس کے بعد ہم تو بس یہ ٹک ٹاک کی دنیا سے, سر آج جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی ڈے بھی بنایا جا رہا ہے فلاسفی کا. سر پہلے اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی کرتے, پھر کل تھا, ٹھیک ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسے زائگم صاحب نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے ہمیں یہ یہاں پہ مدعو کیا ہے اور ایک چانس دیا ہے کہ ہم فلاسفی جو کہ ٹاپ آف دی نالج ہے, جی, فلاسفی کے بغیر اور کوئی نالج ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ فلاسفی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو یونیورسلی پروموٹ کرنے کے لیے یونیسکو لے کے آیا. صحیح. یونیسکو ایک آرگنائزیشن ہے یونائٹڈ نیشن کی, جی, جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایجوکیشن, سائنس اور کلچر اس کو لے چلے, اور اس گلوب کی ترقی کے لیے اور پیس کے لیے اور ٹالرنس کے لیے کام کرے, اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرے. جی. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ فلاسفی بہت ضروری ہے. تو 2005 کی یہ بات ہے کہ یونیسکو نے کہا کہ اس کا تو دن منانا چاہیے. اچھا. اور وہ دن کون سا ہونا چاہیے؟ وہ نومبر کا دن ہونا چاہیے. اوکے. اور وہ کون سا نومبر کا دن ہونا چاہیے؟ وہ تیسرا تھرسڈے ہو تب منانا چاہیے. اوکے. تو ان کے پاس پورے ایئر کا پروگرام بنا ہوا ہے. اچھا. اوکے. کہ نومبر کا 3rd تھرسڈے ہر وقت منایا جائے گا فلاسفی کے لیے. کیا نو فلاسفی, جیسے زائگم صاحب نے بتایا کہ فلاسفی وہ سبجیکٹ ہے, اور وہ فلاسفر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کو لو ہو وزڈم کے لیے. ٹھیک ہے. اور وزڈم کی بنیاد ہوتی ہے تھنکنگ سے. اوکے. اگر آدمی سوچتا نہیں ہے تو وزڈم آ ہی نہیں سکتا. اللہ. آدمی ایک بہت عظیم چیز ہے, اور وہ اس کی عظمت اس لیے ہے کہ وہ سوچ سکتا ہے. سر میں اس بات کو مکمل کریں گے. جتنے بھی مخلوق ہے اس کائنات میں, اس میں صرف آدمی ہے جو کہ سوچ سکتا ہے. کیا بات ہے. اور کوئی شے جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ سوچ نہیں سکتی. اس لیے آدمی عظیم ہے. اور اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو آؤ بھائی اس میری مخلوق کو سجدہ کرو. اللہ اللہ. اور میرا ایک دوست ہے, میں یوزلی یہ کہتا رہتا ہوں کہ اس نے کہا کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ تم فرشتے ہو تو میں سمجھتا ہوں مجھے ذلیل کر رہا ہے. اچھا. کیونکہ میں اتنا عظیم ہوں کہ فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا تھا, اب مجھے تم فرشتہ بنانے لے جا رہے ہو. میں تو انسان ہوں. میں تو انسان. تو انسان کی عظمت مجھے سمجھنی چاہیے.